خوش آمدید. آج ہم کیلنڈر میں ایک خاص تاریخ یعنی 24 ستمبر کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں. جی خوش آمدید. ہمارے پاس معلومات کا جو ذریعہ ہے وہ ویکیپیڈیا کے اردو اور انگریزی مضامین ہیں جو اس دن سے جڑے ہوئے ہیں. اور مقصد صرف یہ نہیں کہ فہرست گنوا دیں، بلکہ کوشش یہ ہے کہ ان معلومات سے کچھ اہم نکات نکالیں، کچھ ایسی باتیں جو اس تاریخ کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد دیں. بالکل، تاریخ صرف واقعات کا مجموعہ نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کے معنی اہم ہوتے ہیں. اور دیکھیں، شروع میں ہی ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آتی ہے. اچھا؟ اسی 24 ستمبر کو جدید ایران کے بانی آیت اللہ خمینی پیدا ہوئے، اور اسی دن بالکل دوسری طرف بچوں کے پسندیدہ مصنف ڈاکٹر سوس کا انتقال ہوا. یہ تو واقعی حیران کن ہے. ایک ہی تاریخ اور کتنی مختلف زندگیاں، سیاست، مذہب اور دوسری طرف ادب، بچوں کی دنیا. ہاں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے اسی سوال کے ساتھ آج کی بات چیت شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دکھاتا ہے کہ تاریخ کتنی پہلودار ہوتی ہے. نکیا کی دوسری کونسل کا اجلاس. جی، یہ بازنطینی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے. بنیادی طور پر یہ مذہبی تصاویر یعنی آئکنز کی عبادت کے مسئلے پر تھیں. اچھا، یعنی اس دور میں مذہبی بحثیں بہت اہم تھی. بالکل، بہت زیادہ. ان کا اثر سماج اور سیاست دونوں پر پڑتا تھا. اس کونسل نے مشرقی آرتھوڈاکس چرچ پر گہرے اثرات ڈالے. پھر صدیاں گزریں، 1568 میں آتے ہیں سان ہوان دے اولوا کی لڑائی ویرا کروز کے قریب. اسپینش بحریہ نے انگریزی بیڑے کو شکست دی. ہاں، یہ وہ دور تھا جب سمندروں پر کنٹرول کا مطلب تھا عالمی طاقت. اسپین اس وقت نئی دنیا میں اپنی بحری بالادستی قائم کر رہا تھا. یہ لڑائی اسی کشمکش کا حصہ تھی. ٹھیک، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں 17ویں سے 19ویں صدی کی طرف. یہاں تو کافی کچھ ہو رہا ہے. جی، یہ صنعتی اور سیاسی تبدیلیوں کا دور تھا. جیسے 1789 میں امریکہ میں جوڈیشری ایکٹ منظور ہوا. یہ کوئی عام قانون تو نہیں تھا، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ امریکی وفاقی عدالتی نظام کی بنیاد تھی. مطلب سپریم کورٹ، نچلی عدالتیں، اٹارنی جنرل کا دفتر، یہ سب اسی ایکٹ سے قائم ہوا. تو ایک طرح سے نئے ملک کے قانونی ڈھانچے کی بنیاد رکھی گئی. بالکل، اس کے بغیر شاید آج کا امریکی نظام اتنا منظم نہ ہوتا. یہ ایک بنیادی ستون تھا. اور اسی دوران دوسری طرف دنیا میں ہندوستان میں 1894 میں انجمن حمایت اسلام کا قیام عمل میں آیا. جی ہاں، یہ بھی ایک بہت اہم پیش رفت تھی. اس کی کیا خاص بات تھی؟ مطلب یہ کیوں قائم ہوئی؟ دیکھیں، برطانوی راج میں مسلمانوں میں تعلیمی اور سماجی طور پر ایک پسماندگی کا احساس تھا. تو خلیفہ حمید الدین خان نجم الدین خان جیسے لوگوں نے محسوس کیا کہ منظم کوشش کی ضرورت ہے. اچھا. اس انجمن نے پھر لاہور میں اسلامیہ کالج جیسے ادارے بنائے جنہوں نے نہ صرف تعلیم دی بلکہ آگے چل کر تحریک پاکستان میں بھی اہم کردار ادا کیا. یہ ایک پوری تحریک کی علامت بن گئی. سماجی اور تعلیمی؟ جی، اور اسی دوران ٹیکنالوجی بھی نہیں رک رہی تھی. 1852 میں گفارڈ ڈائریجبل کی پرواز. ہاں، یہ کیا تھا؟ پہلا ہوائی جہاز؟ یوں سمجھیں، یہ پہلا انجن والا مسافر بردار ہوائی جہاز تھا جس نے کامیابی سے پرواز کی. بھاپ کے انجن سے چلتا تھا. اچھا. اس نے پیرس سے ٹرپس تک کوئی 27 کلومیٹر کا سفر کیا. آج کے معیار سے تو کچھ نہیں، لیکن اس وقت یہ ثابت ہو گیا کہ ہوا سے بھاری مشین قابو میں اڑ سکتی ہے. یہ ہوا بازی کے مستقبل کی ایک جھلک تھی. زبردست. اور معیشت میں بھی ہلچل تھی. 1869 کا بلیک فرائیڈے امریکہ میں. جی، یہ ایک مالیاتی بحران تھا. سونے کی قیمتوں میں استے بازی کی وجہ سے کچھ لوگوں نے حکومت پر اثر ڈال کر قیمتیں بڑھانے کی کوشش کی، لیکن جب صدر گرانٹ کے حکم پر حکومت نے سونا بیچا تو مارکیٹ کریش کر گئی. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت اور مالیاتی مارکیٹ کا تعلق کتنا پیچیدہ ہو سکتا ہے. بالکل، اور یہ اس کی ابتدائی مثالوں میں سے ایک ہے. اور جاپان میں 1877 کی شیریاما کی جنگ؟ یہ جنگ بڑی اہم ہے. یہ جدید امپیریل جاپانی فوج اور روایتی سامورائی طبقے کے درمیان آخری بڑی لڑائی تھی. اچھا، سامورائی کا خاتمہ؟ جی، ستسوما بغاوت کی شکست کے ساتھ ہی جاپان میں سامورائی دور کا عملی طور پر خاتمہ ہو گیا اور مرکزی حکومت کی جدید فوج مستحکم ہوئی. یہ قدیم سے جدید جاپان کی طرف ایک فیصلہ کن قدم تھا. واقعی 19ویں صدی تو تبدیلیوں سے بھری پڑی تھی. جی ہاں،
اب آتے ہیں 20ویں صدی میں. یہاں تو واقعات کی رفتار اور ان کے اثرات لگتا ہے اور بھی تیز ہو گئے. بالکل، دنیا جیسے سکڑنے لگی تھی. 1932 کا پونا پیکٹ یہ ہندوستان کی تاریخ میں بہت اہم سمجھا جاتا ہے. جی بالکل، یہ مہاتما گاندھی اور ڈاکٹر امبیڈکر کے درمیان ہوا تھا. معاملہ تھا افسردہ طبقات یعنی دلتوں کی نمائندگی کا. کیا معاملہ تھا؟ انگریز حکومت نے انہیں علیحدہ انتخابی حلقے دینے کی بات کی تھی. گاندھی جی نے اس کی سخت مخالفت کی. وہ ایسے ہندو سماج کی تقسیم سمجھتے تھے اور انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی. اوہو. تو پونا پیکٹ کے ایک سمجھوتا تھا. علیحدہ حلقے تو نہیں ملے لیکن صوبائی اسمبلیوں میں ان طبقات کے لیے نشستیں مخصوص کر دی گئیں. یہ بہت ہی پیچیدہ اور نازک موقع تھا. یعنی سماجی انصاف اور سیاسی نمائندگی کی ایک بڑی کشمکش. جی بالکل. پھر تقسیم ہند کے فوراً بعد 1947 میں ریاست مناودر کا پاکستان سے الحاق، یہ بھی 24 ستمبر کو ہوا. ہاں، یہ تقسیم کے بعد جو ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ تھا اس کی ایک مثال ہے. مناودر چھوٹی ریاست تھی، نواب نے پاکستان سے الحاق کیا. لیکن بھارت نے نہیں مانا. جی، بھارت نے اعتراض کیا اور بعد میں فوجی کارروائی کی. یہ جوناگڑھ اور پھر کشمیر، ان سب نے شروع سے ہی دونوں ملکوں میں تعلقات خراب کر دیے. اور کشمیر کی بات کریں تو 1948 میں اقوام متحدہ کمیشن یعنی UNCIP کے افسران کی واپسی. اور پھر 1952 میں ڈاکٹر گراہم کا یہ کہنا کہ وہ کشمیر کو غیر فوجی علاقہ بنانے پر بھارت کو راضی نہیں کر سکے، یہ سب بھی 24 سپٹمبر سے ہی جڑا ہے. تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ مسئلہ شروع سے ہی بہت پیچیدہ تھا؟ بالکل، بین الاقوامی کوششیں شروع سے ہی مشکلات کا شکار رہیں. عدم اعتماد بہت تھا. UNCIP جنگ بندی اور استصواب رائے کے لیے آیا تھا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا. ڈاکٹر گراہم کی رپورٹ نے بھی اسی تعطل کو واضح کیا. اسی دوران دنیا میں سرد جنگ زوروں پر تھی. 1960 میں پہلا نیوکلیئر پاورڈ ایئر کرافٹ کیریئر USS انٹرپرائز لانچ ہوا. جی، یہ امریکی فوجی اور تکنیکی طاقت کی ایک بڑی علامت تھا. ایٹمی طاقت کی وجہ سے اس کی رینج تقریباً لامحدود تھی، جو سرد جنگ میں بڑا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج تھا. اور اسلامی دنیا کے حوالے سے 1969 میں رباط اسلامی سربراہی کانفرنس، وہاں صدر یحییٰ خان نے بھارتی نمائندگی کی شرکت پر بائیکاٹ کیا تھا. ہاں، یہ OIC کے بالکل ابتدائی دن تھے. مسجد اقصی میں آگ لگنے کے بعد یہ کانفرنس ہوئی تھی. پاکستان نے بھارت کی شمولیت کی سخت مخالفت کی تھی، جو اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بھارت کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک، اب ذرا صدی کے آخر کی طرف آئیں. 1996 میں CTBT یعنی جوہری تجربات پر پابندی کے معاہدے پر دستخط ہوئے. یہ کتنی بڑی کامیابی تھی؟ دیکھیں، یہ کوشش تو بہت اہم تھی، ہر قسم کے ایٹمی دھماکوں پر پابندی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے مکمل نفاذ کے لیے کچھ خاص ممالک کی توثیق ضروری ہے. جیسے امریکہ، چین، بھارت، پاکستان، اسرائیل وغیرہ. اور ان میں سے کئی نے ابھی تک توثیق نہیں کی. تو معاہدہ موجود تو ہے لیکن پوری طرح لاگو نہ ہونے کی وجہ سے اس کا اثر محدود ہے. سمجھ گیا. اب 21ویں صدی میں آتے ہیں. یہاں ہندوستان کا 2014 کا مارس آربیٹر مشن منگلیان، یہ تو ایک شاندار کامیابی تھی. بلا شبہ ہندوستان نہ صرف مریخ کے مدار میں پہنچنے والا پہلا ایشیائی ملک بنا بلکہ پہلی ہی کوشش میں. جی ہاں، یہ سب سے اہم بات تھی اور وہ بھی بہت کم لاگت میں. اس نے واقعی ہندوستان کو عالمی خلائی دوڑ میں ایک نمایاں مقام دلا دیا. اور ابھی حال ہی میں 2023 میں ناسا کا اوسائرس ریکس کیپسول واپس آیا. یہ بھی ایک بڑی خبر تھی. یہ سیارچے بینو سے نمونے لے کر زمین پر واپس آیا ہے. ان نمونوں سے کیا پتہ چلے گا؟ امید ہے کہ نظام شمسی کیسے بنا، زمین پر زندگی کیسے شروع ہوئی، اس بارے میں بہت قیمتی معلومات ملیں گی. یہ دکھاتا ہے کہ انسان کائنات کے راز جاننے کے لیے کتنی دور تک جا رہا ہے. واقعی یہ تو تھے چند اہم واقعات. اب ذرا ان شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جو 24 سپٹمبر کو پیدا ہوئیں. فہرست تو کافی لمبی ہے. جی، ہر تاریخ کی طرح. لیکن کچھ نام خاص طور پر اہم ہیں. سیاست میں دیکھیں تو آیت اللہ خمینی ایران سے، اور ترکی کے عصمت انونو. جی، خمینی نے تو جدید ایران کی تاریخ ہی بدل دی. 1979 کا انقلاب اور اس کے بعد کے اثرات بہت گہرے ہیں. عصمت انونو اتاترک کے جانشین تھے، ترکی کے دوسرے صدر.
انہوں نے ترکی کو ایک سیکولر جمہوریہ کے طور پر مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ دونوں اپنے اپنے ملکوں کے لیے بہت اہم شخصیات ہیں۔ ادب اور فن کی دنیا میں امریکی ناول نگار ایف اسکاٹ فٹز جیرالڈ، ہاں، دی گریٹ گیٹسبی والے، انہوں نے امریکی جیز ایج کو اپنی تحریروں میں امر کر دیا۔ آج بھی ان کے ناول کلاسک سمجھے لاتے ہیں۔ اور بالکل مختلف انداز میں دی میپڈس کے خالق جم ہینسن۔ جم ہینسن، انہوں نے تو کٹھ پتلیوں کے ذریعے کئی نسلوں کو تفریح اور تعلیم دی۔ میپڈس، سیسمی اسٹریٹ، ان کا کام واقعی منفرد تھا۔ ان کی تخلیقی صلاحیت کمال کی تھی۔ جی بالکل۔ اور سکھ مت کے ماننے والوں کے لیے یہ دن اہم ہے کیونکہ چوتھے گرو رام داس جی کا یوم پیدائش ہے۔ جی ہاں، گرو رام داس جی نے ہی امرتسر شہر کی بنیاد رکھی تھی اور ہرمندر صاحب یعنی گولڈن ٹیمپل کی تعمیر شروع کروائی تھی۔ سکھ تاریخ اور عقیدے میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اب ان کا ذکر جو اسی تاریخ کو 24 سپٹمبر کو دنیا سے رخصت ہوئے، بچوں کے ادب میں ایک بہت بڑا نام ڈاکٹر سیوس۔ ہاں، تھیوڈور سیز گیزل یعنی ڈاکٹر سیوس، ان کی کتابیں دی کیٹ ان دی ہیٹ، گرین ایگز اینڈ ہیم کون نہیں جانتا۔ انہوں نے لاکھوں بچوں کو پڑھنا سکھایا، ان کی سوچ کو وسیع کیا۔ ان کا انداز آج بھی لاجواب ہے۔ ان کا انتقال بھی اسی دن ہوا۔ جی سائنس کی دنیا میں ہانس گیگر، جنہوں نے گیگر کاؤنٹر بنایا، جی، وہ آلہ جو تابکاری ماپنے کے لیے آج تک استعمال ہوتا ہے، یہ ان کی بڑی دین ہے۔ اور ایڈا نوڈیک، جنہوں نے نیوکلیر فشن کا تصور پیش کیا۔ ہاں، ان کی کہانی دلچسپ ہے۔ انہوں نے 1934 میں ہی یہ نظریہ پیش کر دیا تھا جب بھاری عناصر پر نیوٹرون کی بمباری کے نتائج دیکھے۔ لیکن ان کی بات مانی نہیں گئی۔ اس وقت سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ بعد میں لائز مٹنر اور آٹو ہان نے اسے ثابت کیا اور نوبل انعام بھی جیتا۔ یہ سائنس میں خواتین کے کام کو تسلیم کرنے میں جو وقت لگتا ہے، اس کی ایک مثال بھی ہے۔ ہاں، یہ تو افسوسناک ہے۔ تاریخ میں پیچھے جائیں تو آخری انکا حکمران توپیک امارو کی موت بھی اسی دن ہوئی۔ جی، 1572 میں انہیں ہسپانیوں نے پھانسی دی تھی۔ یہ پیرو میں انکا تہذیب کے مکمل خاتمے کی ایک علامت ہے۔ نئی دنیا پر یورپی قبضے کا ایک بہت ہی المناک باب۔ اور اپنے خطے سے حال ہی میں 2020 میں آسٹریلین کرکٹر اور کوچ ڈین جونز کا انتقال ہوا۔ ہاں، وہ پاکستان میں ہی تھے اس وقت۔ بہت مقبول کمنٹیٹر اور کوچ تھے۔ ان کا جانا کرکٹ کی دنیا کے لیے بڑا نقصان تھا۔ اور 1986 میں پاکستانی ادیب، صحافی اور ماہر تعلیم الطاف علی بریلوی کا انتقال بھی 24 سپٹمبر کو ہوا۔ جی، وہ ایک اہم شخصیت تھے۔ اردو زبان و ادب اور تحریک پاکستان کے حوالے سے ان کی خدمات بہت ہیں۔ ان کی وفات سے علمی حلقوں میں ایک خلا پیدا ہوا۔ تو آج کی اس ساری گفتگو سے جو ہم نے 24 سپٹمبر کے حوالے سے کی، یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ یہ صرف کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ تو انسانی تاریخ کے اتنے سارے رنگوں کا ایک کینوس ہے۔ اس میں سیاسی انقلاب بھی ہیں، سائنسی جستجو بھی، ثقافتی سنگ میل بھی، اور نہ جانے کتنی انگنت زندگیوں کے آغاز اور اختتام کی کہانیاں بھی۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کتنی تہ در تہ ہوتی ہے۔ ایک ہی وقت میں دنیا میں جنگیں بھی ہو رہی ہیں، معاہدے بھی، ایجادات بھی، اور فن پارے بھی تخلیق ہو رہے ہیں۔ ہر دن اپنے اندر صدیوں کی بازگشت لیے ہوئے ہے۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ جی، جس طرح ہم نے آج 24 سپٹمبر کے ماضی کو کھنگالا، کیا پتہ آج کے دن یعنی 19 ستمبر 2025 کو دنیا میں کچھ ایسا ہو رہا ہو جسے آنے والے مورخین ایک اہم موڑ کے طور پر یاد رکھیں؟ بالکل ممکن ہے۔ تاریخ تو ہر لمحہ بن رہی ہے۔ شاید تاریخ کا سب سے دلچسپ پہلو یہی ہے کہ یہ کبھی رکتی نہیں اور ہم سب جانے انجانے میں اس کا حصہ ہیں۔